الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے الف لام میم، جو سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے۔ اس کا رکوع نمبر 13 وہ درمیان سے تقریباً چل رہا ہے۔ آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، اور ان اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں تو صرف یہودی یا نصرانی داخل ہوں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی بے بنیاد خواہشات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل تو پیش کرو۔ اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوگا، اور عیسائی کہتے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان دونوں کا کہنا ہے۔ اب یہ صرف ان کے اللہ فرما رہے ہیں کہ تخیلات ہیں، آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں اور امیدیں اور خود ساختہ نظریات ہیں جو انہوں نے خود سے بنا لی، خود سے تصور کر لیے کہ تم پھر اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہو، جبکہ یہ دعویٰ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑی بات آپ نے دعوے کی کر دی، تو اس پر ذرا دلیل تو لے آؤ، کیونکہ اسلام اور پوری شریعت دلیل پر چلتی ہے، بغیر دلیل کے نہیں چلتی۔ تو اب آپ دلیل بتا دو ذرا کیا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب جس کا دوسرا نام برہان بھی ہے، یعنی کہ واضح روشن کتاب، اس نے کیسے ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیا، واضح کر دیا، روشن کر کے سامنے رکھ دیا۔ کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اور جبکہ یہ صرف دیکھا جائے تو یہودی ایک قوم ہے، یہ ان کا جو نام ہے نا یہ قومیت پر منحصر ہے، یہودی ہونا۔ اب وہ اپنی قومیت کے نام کو لے کر، جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تو جو ہے فلانا قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ارے بھائی تمہاری قوم کوئی بھی ہو، اس سے تعلق رکھنا کیا مقصد؟ اس بات کی دلیل ہو گئی
کہ اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سارے حرام کام بھی آپ کے لیے جائز اور حلال ہو گئے، سارے غلط کام بھی آپ کے لیے ٹھیک ہو گئے، کیا اس بات کی دلیل ہے؟ تو یہودی یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم یہودی جنت میں جائیں گے، تو اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ لے آؤ، اللہ کی طرف سے کوئی ہے دلیل؟ تو اللہ پھر خود جواب دے رہے ہیں، بلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اب اللہ نا آگے پھر جنت میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جائے گا کون، جانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی صحیح اور بہترین واضح دلیل کیا ہے۔ تو ایک قانون اللہ آگے سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ قانون جو ہے نا خاندان یا خاص کسی طبقے یا قبیلے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، وہ قانون کہ جی یہ سید ہوں گے سارے تو جنت میں چلے جائیں گے، سارے قریشی ہوں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یہ کسی قبیلے خاص یا خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق اللہ خود سمجھا رہے۔ خاص تعلق ہونا جنت میں جانے کا ذریعہ کسی کا بھی نہیں بنے گا، بلکہ جنت میں وہی جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا۔ من اسلم وجہہ للہ، دیکھیں کیسے واضح انداز میں اللہ نے سمجھا دیا، دو ٹوک بات کر کے۔ ہاں، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے، اپنے آپ کو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، یہ پہلی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، کہ اپنا آپ اس نے اللہ کے حوالے کیا۔ حقیقی انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اللہ ہی نے تو اس کو بنایا، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب یہ بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا اصول بتا دیا اللہ نے کہ اپنے آپ کو حوالے کیا اللہ کے، کسی بدمعاش انسان کے حوالے نہیں کیا، کسی دنیا دار انسان کے حوالے نہیں کیا، معاشرے کے حوالے نہیں، سپرد نہیں کر دیا اپنے آپ کو کہ بھئی جو معاشرے کی ہوا جدھر چل رہی ہے، زمانہ جدھر جا رہا ہے، میں بھی وہیں مڑتا جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کیا۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ دوسری بات بھی بتا دی کہ وہ جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے، فہو محسن، اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والے بھی ہیں، اچھا عمل کرنے والے، ہر کام بہترین طریقے سے کرنے والے بھی ہیں۔ فہو محسن وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اب دیکھیں کہ خوف ہوتا ہے انسان کو آنے والے حالات کا، اور غم ہوتا ہے انسان کو ہاتھ سے کسی چیز کے جانے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ جو میرے اوپر کوئی حالات خراب نہ آ جائیں، اس خوف میں، ڈر میں۔ اور غم کس چیز کا ہے؟ کہ ہاتھ سے کچھ چلا نہ جائے، میرے سے کوئی چیز مستقبل میں آنے والے وقت میں کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے۔ تو اللہ دونوں سے بری فرما رہے، اور غم ہاتھ سے جانے والی چیز کا ہو گیا، اور یہ دو شرطیں جنت میں جانے کے لیے اللہ نے خاص کر دی، ایک مسلم ہونا اور محسن ہونا۔ مسلم کہتے ہی اس کو ہیں، مسلمان جو تسلیم کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی جو اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا ہے اللہ کے، اس کے رسول کے، کیونکہ جب اس نے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر لیا۔ تسلیم کیسے کرتا ہے انسان؟ سرنڈر کر دیتا، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیا، بھائی میری نہیں چلے گی، تیری چلے گی، یا اللہ میری نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی۔ یہ ہوتا ہے مان لینا، تسلیم کر لینا۔ اور وہ محسن بھی بن گیا، محسن ہونا، مسلمان جو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، محسن جو دیانتداری اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو، بہترین انداز سے، اچھے طریقے سے ہر کام کو کرو۔ یہ صرف آپ نے دین کے کاموں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات،
یہ خاص دین کے کاموں کے لیے نہیں ہے کہ عبادات کرو تو بہترین انداز پہ کرو، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر اپنے کپڑے دھو رہے ہیں اچھے طریقے سے، ان کو استری کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، عورت کھانا پکا رہی اچھے طریقے سے دل لگا کے، کیونکہ انہی چیزوں کا تو اثر ہوتا ہے۔ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے، چھری تیز کی اور مہارت حاصل ہے ذبح کرنے کے۔ اب جیسے ایک صاحب کو دیکھا کہ 8-10 اونٹ تھے، نہر کرنے تھے، اب جس کے تھے اس نے باری باری پکڑا دیا۔ اچھا، اب ہم نے پہلے تو کچھ جانور ذبح کیے ہوئے تھے الحمدللہ، تو جب اونٹ پہلی دفعہ اس نے دیا، تلوار دی، بھائی آپ کریں، تو ہم نے اپنے جوش کے ساتھ، فل طاقت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، کیونکہ ہر کام اچھے طریقے سے کرنا ہے، تو صحیح طریقے سے الحمدللہ مارا اور کھینچ لیا واپس، اور وہ اونٹ الحمدللہ صحیح انداز پہ نہر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہم سے پہلے جس بندے کا نمبر تھا نا، اس بیچارے کو آتا ہی نہیں تھا، تو اس نے طاقت ہی نہیں لگائی صحیح سے، وہ اندر گیا ہی نہیں۔ جب گیا ہی نہیں تو وہ تو نہر ہی صحیح نہیں ہوا نا، اب وہ آدھا گیا آدھا باہر ہی رہ گیا تو اب اس میں کیا ہے، تکلیف ہے، کیونکہ اچھے طریقے سے نہیں کیا نا۔ جب آپ نے ایک کام پکڑ لیا تو اب اچھی طرح سے کرنا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور سارا دھیان جما کر۔ تو جانور بھی ذبح کرو، اسے تکلیف میں نہیں ڈال دو کہ اپنے چکر میں اس کو تکلیف میں ڈال دیا۔ دینی کام بھی کرو تو اچھے طریقے سے، نامکمل نہیں اور خراب طریقے سے نہیں۔ تو فرمایا دنیاوی کام بھی اور دین کے بھی سارے کام تم نے اس انداز سے کرنے کے اچھے طریقے سے کرو۔ اور محسن یہ اصل میں لفظ ہے احسان سے۔ احسان کا معنی ایک تو یہی ہے کہ بہترین طریقے سے آپ جب احسان کریں تو اچھے طرح سے کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر جس پہ احسان کیا اس سے نظریں بھی نہ ملائیں، اس کی طرف دیکھیں ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اس پہ احسان کر دیا نا۔ اب نظر ملائیں گے، وہ نظر جھک جائے گی اس کی۔ یہ ہوتا ہے جس کے اوپر احسان ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کے تھوڑی شرمندگی کا پہلو ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب احسان کر دیا، اب اپنا راستہ پکڑو، بس نکلو، ہٹ جاؤ وہاں سے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھپ کر دیکھنا چاہتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے نظر ملانے کی کوشش نہیں کرو کہ تم اس کو نظروں میں یاد دلا رہے ہو کہ میں نے آپ پہ احسان کیا تھا، آپ بھول گئے۔ اور ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے نیکی کری ایک کے ساتھ تو اس نے میرے ساتھ غداری کر دی، تو پھر کہتے مجھے ایک اللہ والے کی بات فوراً یاد آ گئی، اللہ نے ڈال دی۔ تو میں نے بولا بھائی نیکی ہوتی یہی ہے کہ بس کر دی اور چھوڑ دو، بھول جاؤ، ختم۔ اس نے جو کرا اس کا عمل، میں نے جو کرا وہ میرا عمل، بس چپ کر کے ہٹ گیا۔ تو یہی تو ہے نیکی، اور نیکی اس وجہ سے تو چھوڑنی کبھی بھی نہیں چاہیے کہ اگلا اس کی قدر نہیں کرے گا۔ جس نے قدر کرنی ہے وہ کر رہا ہے، وہ رب ہے، اور رب کبھی ناقدری نہیں فرماتے۔ اللہ بہترین قدر کرنے والے، اور ایسی قدر کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب آخرت میں دیکھیں گے نا، آنکھ کھلے گی تو پتہ چل جائے گا۔ تو اصل قدر تو رب ہی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نا پوچھا گیا احسان کیا چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، بالکل استحضار ہے، اللہ تمہارے سامنے حاضر ہے، ایسا گمان کرو۔ تو تمہاری عبادت میں پھر کیا ہو جائے گا، اثر آ جائے گا کہ تم جب دیکھتے ہو کہ بھائی کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے میرے کام کو، باس دیکھ رہا ہے، تمہارا ایکشن ریئیکشن سب چیزیں تمہاری چینج ہو جاتی ہیں، ایک دم باڈی لینگویج ہر چیز ایک دم محتاط ہو کے اچھا کام کرنے لگ جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ گمان کر لو کہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ تم رب کو نہیں دیکھ رہے، یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا سامنے، مجھے کیفیت نہیں مل رہی، تاکہ عبادت اچھے انداز پر ہو۔ تو احسان کے ایک معنی یہ بھی ہے
کہ اخلاص اختیار کرنا. تصوف کی لائن میں نا یہی تو وہ عبادات ہیں جن کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا اللہ کا حضور حاصل کر لیں کہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں تو ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا بھی ذکر فرماتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ بار بار ذکر ہے. تو صرف اللہ کی رحمت کی ہی انسان امید نہ لگا لے کہ بھئی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, تو مجھے کوئی اعمال تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چونکہ اللہ کی رحمت ہی اتنی بڑی ہے, اس کو عمل کی کیا محتاجگی. ایسے بھی فتنے انسان کے دل و دماغ میں شیطان صاحب ڈالتے ہیں. تو یہ سوچ لے کہ بھائی اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور واقعی اس سے انکار تو کفر ہے, تو لہذا اللہ کو کیا اعمال کی میری محتاجگی. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مسلمانیت پر, اپنے اعمال پر ہی بھروسہ کر کے اور اللہ کی رحمت پر ہی صرف بھروسہ کر کے اور ہمیں جنت مل جائے گی, یہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ ڈر ڈر کے اعمال بھی کرتے چلے جانا ہے اور اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی رکھنی ہے. اور رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ بس عمل چھوڑ ہی دے, اور اپنے عمل کا مطلب بھی یہ نہیں کہ صرف رحمت کے اوپر نظر ڈال کے رکھ لے. دونوں چیزیں ایسا نہیں ہے, دونوں کا ملاپ ہے. اعمال بھی کرتا جائے اور اس پر استغفار بھی کرتا جائے کہ جو کمی بیشی ہمارے اعمال کی جو کوالٹیز ہیں, جس کوالٹی کا کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں رہا, اور اللہ کی رحمت پر بھی بھروسہ رکھے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے نا اس طرح سے چلے. اب اگر کوئی یہی سمجھ لے کہ بھائی میری کامیابی صرف انہی امیدوں کے اندر ہی پوری ہو جائے گی, کہ جو میں نے اتنی مضبوط اللہ سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں نا کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا, میرا رب مجھے ناکام نہیں کرے گا, اور عمل کوئی نہیں کر رہا, تو یہ امیدیں باندھ لینا. یہی تو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے بھی کیا. پھر جو مشرکین تھے, مجوسی تھے, ان کے یہاں بھی یہی تھا. تو آپ دیکھیں اللہ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پھر کیسے وعدے فرمائے کہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ, اور تمہارے لیے فرشتے بھی میں بھیج دوں گا, تم بس جہاد میں نکلو. یہ کیا تھا کہ ان کے اعمال بھی پکے تھے اور اللہ سے امیدیں بھی پکی تھیں. دونوں باتیں زبردست تھیں, ہائی لیول کی. تو اللہ نے ان کے ساتھ وعدے فرمائے چونکہ ان کے اعمال پکے تھے. تو وہ صرف دیکھا جائے نا تو نسلی مسلمان نہیں تھے. ایک ہوتا ہے نسلی مسلمان کہ بھئی ہم مسلمان خاندان میں ہی پیدا ہو گئے, ہماری نسل ہی ماشاءاللہ مسلمانیت والی, پیچھے تک ہمارے باپ دادے جو ہے نا مسلمان ہی چلے آئے ہیں, تو ہم تو ویسے ہی نسلی مسلمان ہیں, ہمیں کون ناکام کرے گا, ہم تو کامیاب لوگ ہیں. یہی تو وہ بتوں کو پوجنے والے بھی کہتے تھے کہ ہم تو نسلی پجاری, نسلی بتوں کو پوجنے والے, ہمارے باپ دادے کیسے جو ہے گمراہی پر ہو سکتے ہیں, ایسا تو ناممکن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادے اور خاندان نسلی ہم ایسے گزرے, تو ہم بھی اپنے آپ کو اگر ویسے ہی سمجھ لیں ہم نسلی مسلمان ہیں, بس ہم کامیاب ہو جائیں گے. عملی نہیں بننے کی کوشش کرتے, عملی مسلمان. تو یہ بھی قاعدہ ہے دنیا کا, بھائی جس چیز میں محنت جو کرے گا وہی تو اس کا پھل کھائے گا. اب ہم کیا سوچتے ہیں مسلمان, بھائی محنت تو انگریز کر رہا ہے, پھل مجھے مل جائے, اس کو محنت کا پھل اور صلہ نہ ملے لیکن اسی کو ہی ملے گا. یہ دنیا کا یہی قانون ہے. دنیا کا قانون میں اور آپ نہیں بدل سکتے, لیکن ہم مسلمانوں کے اندر معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں کہ ہم دل سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, اندر ہمارے یہ باتیں موجود ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی کام مجھے کوئی نہ کرنا پڑے, محنت مجھے بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں کروں گا لیکن پھل مجھے مل جائے.
محنت کریں غیر مسلم اور پھل مل جائے حضرت نسلی مسلمان صاحب کو، ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے نا ایسا، لیکن ہم اندر سے بہت سے لوگ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، محنت کرنے کے لیے آگے جانے کو تیار نہیں، اور ہم پھل کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ تو جب کافر محنت کرے گا تو وہی ترقی کرے گا، اگر مسلمان کرے گا تو یہی ترقی کرے گا۔ یہی اصل بات ہے۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا یہاں پر کہ جنت میں وہ جائے گا حقیقت میں کہ جو ان میں سے دو شرطیں پوری کرے گا۔ سب سے پہلی مسلم ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ دوسری شرط محسن ہو، صحیح اچھے طریقے سے اعمال کرنے والا بن جائے۔ اور حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا یا کسی کو، کہ کیا ہی بہترین اور خوبصورت ہے وہ مسلمان کہ وہ مسلمان بھی ہے اور اس کا عمل بھی صالح ہے۔ کہ ایک تو مسلمان ہونا یہی کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، اور پھر اس کا عمل بھی کیسا زبردست خوبصورت ہے، نعمت والا ہے۔ تو یہ بات فرمائی۔ پھر آگے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ کوئی بھی ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے کو تانے دے رہے، کہہ رہے یہودی کہتے عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ صرف اس دعوے پر ہی نہیں ہے کہ ان ایک دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے کہنا، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس کیا ہے، اور کہتے ہیں میں جاؤں گا جنت میں، میرے پاس بہت کچھ۔ اچھا، اور وہ ان کو کہتے ہیں ایسے ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تمہارے پاس ہے ایسا کون سا چراغ ہے کہ تم مسلو گے اور وہ تمہیں جن نکل کے جنت میں پہنچا دے۔ تو یہ میں سمجھانے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو صرف یہی دعوے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ الٹا یہ بھی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اتنا بڑا دعویٰ بھی ساتھ میں کرتے ہیں، انکار کر کے دعویٰ بھی صرف، بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح ابھی تک آئے ہی نہیں ہے جس کا تورات میں حقیقت میں ذکر کیا گیا تھا۔ یہ یہودی ان عیسائیوں پر یہ الزام ڈالتے تھے، یہ جو بات فرمائی نا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ ان عیسائیوں کے پاس کچھ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ یہودی کہتے تھے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ پر، عیسیٰ علیہ السلام مسیح پر، یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح ابھی تک تو آیا ہی نہیں ہے جس کا ذکر حقیقت میں تورات نے، جس کی خوشخبری سنائی ہے نا، مبشرات سنائی ہے خوشخبری، وہ عیسیٰ تو آیا ہی کوئی نہیں ہے ابھی تک۔ ہم اس بات کو ہی ڈینائی کر دیتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے؟ یہودی کہہ رہے، عیسائیوں کو یہ بات سمجھا رہے۔ اچھا، اب جو عیسائی ان کو کہہ رہے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اب عیسائی ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اصل میں کچھ نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ ایسے عیسائی نصرانیوں کو، ان کو یہودیوں کو کہہ رہے کہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راز باز ٹھہرتا ہے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے، ایسے الفاظ دیکھیں لے کر آتے ہیں۔ یہ کیا الفاظ ہیں؟ کہتے ہیں کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی راز باز ٹھہرتا ہے۔ راز باز ٹھہرتا ہے مطلب کہ کامیابی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ صرف شریعت کی بنیاد پہ چل کے وہ زندگی گزار کے تھوڑی کوئی کامیابی کا مستحق بنتا ہے، بلکہ اصل ایمان اور شریعت تو یہی ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ اور انجیل میں جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ شریعت پر
تو شریعت سے مراد وہ کیا ہے؟ تورات، جو ان پر نازل ہوئی۔ انہوں نے ان کا انکار کر دیا کہ بھائی تورات کی کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ، یہ خود یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لیں، وقالت النصارى، نصرانی یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اصل تو مسیح ہیں، یسوع عیسیٰ ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا، بھلے شریعت پہ عمل نہ کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کامیاب ہیں۔ اور شریعت سے مراد یہاں پر انہوں نے کیا لیا ہے؟ تورات، سمجھ گئے؟ تو جو ان کی کتاب ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اب اللہ فرما رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کتاب ہے، کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، نبیوں کے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے بالخصوص، ان کے آپ جب دیکھیں صحیفوں کو، جب ان صحیفوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے نا، جمع کر لیں آپ ان صحیفوں کو دیکھیں، تو ان صحیفوں کا نام ایک آتا ہے جو ملتا ہے ہمیں عہد نامہ، اس کو عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب سے کہ یہ اس عہد نامہ کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھو، اس کو پورا پڑھنے کے باوجود بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ عہد نامہ جو ہے نا، عبیق کے نام سے مشہور ہے، عہد نامہ عبیق، عبیق اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ جو فرما رہے ہیں نا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ لوگ حالانکہ جو ان کے پاس کتاب ہے نا، یہودی عیسائی دونوں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی دیکھیں نفی کر رہے ہیں۔ جب ان دونوں نے ایسا کہا تو اب مشرک بھی خاموش تھوڑی بیٹھنے تھے، اب مشرک تو کون لوگ تھے؟ اس زمانے کے جاہل لوگ، یہ تو ان کے پاس تو کچھ علم پھر بھی تھا، مشرکین تو وہ تھے جن کے پاس علم ہی کوئی نہیں تھا، وہ بھی خاموش نہیں رہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا ان دو کی لڑائی چل رہی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو نفی کر رہے ہیں، اب مشرکین کہنے لگ گئے، جب ان کو نے دیکھا لڑتے تو کہا کہ انہوں نے کہا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے تھے، یہ مشرکین مراد ہے، جاہل تھے۔ ان جیسی بات مشرکین نے کہا کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی گمراہ ہیں، مثل قولہم لا یعلمون مثل قولہم، یہ دونوں ہی جاہل ہیں، ان دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گمراہ ہیں، اور حق پر تو ہم ہی لوگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لا یعلمون مثل قولہم، ان کی کیا مثال باتوں کی؟ یہ تو سارے جاہل ہیں، دونوں، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مشرکین کے اصل تو حق پر ہم ہیں۔ اللہ فرما رہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ ضرور فیصلہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس تو ہر چیز کا فیصلہ موجود ہے۔ اللہ تو جانتے حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ قیامت کے دن ان میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو اللہ اس اختلاف کو ختم کریں گے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ آج ہم اپنے زمانے میں خود بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں ابھی میں نے ایک تصویر کسی نے بھیجی، اس مسجد کے اوپر نا داخلی دروازے پہ بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ ہماری مسجد میں دیوبندی اور بریلیوں کا داخلہ سختی سے منع ہے، اگر پائے گئے تو پھر چھوڑیں گے نہیں، اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ دیکھیں تو یہ فرقہ بازی، فرقہ وارانہ فسادات، فرقہ وارانہ طریقے، یہ غلط ہیں، یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ جیسے وہ لڑ لیتے یہودی اور نصرانی، پھر مشرکین بھی بیچ میں گھس گئے، داخل ہو گئے کہ یہ دونوں کیا حیثیت ہے، اصل تو ہم حق پر ہیں۔ بتاؤ، جو جس نے سب کچھ بنایا اس کے ساتھ شریک کر دیا اوروں کو، اور جی ہم بڑے حق پر ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ کیا زبردست بات ہوگی۔ تو ابھی یہی حرکتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ ہمارے یہاں بھی یہی لڑائیاں چلنی ہیں کہ وہ مسجد میں گھس گیا، اب مسجد ناپاک ہو گئی، چلو بھائی مسجد کو غسل دیں، چلیں بھائی یہ نیکی کا کام کریں، اب مسجد دھونی ہے، وہاں بھی آ گیا تھا ہمارے یہاں،
ارے اللہ کے بندے یہ ایسا ہوا ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے میں مسجد نبوی میں، اور ایک مشرک آ گیا، اور آنے کے بعد وہ ایک کونے پہ دیوار کے ساتھ اندر کی جانب مسجد کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا، بول فرمانے لگ گئے۔ صحابہ ایسے غصے میں برہم ہو کے ذرا اٹھ کے دوڑنے لگے، نبی علیہ السلام نے آواز دے دی، روک دیا، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، تسلی سے اس کو پورا پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو بڑے پیار اور محبت سے اس کو بلا کے اور سمجھایا بڑے نرم لہجے میں کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ پاک جگہ ہے، تو ادھر ایسا عمل کرنا نا غلط ہے۔ تو وہ کہتے مشرک کے الفاظ ہیں کہ ایسے انداز میں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں دل دادا ہو گیا کہ یار ہمارا کلیسا یا ہمارا چرچ یا ہمارا گردوارا یا ہمارا کوئی یہ وہ ہوتا اور کوئی ایسی حرکت کر لیتا آ کے، ہم تو پکڑ لیتے۔ اور انہوں نے دیکھو کیسے پیار کے انداز میں سمجھایا، کہتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیا اس نے کہ یہ اسلام ہے، یہ اصل شکل ہے اس کی، یہ صورت ہے۔ تو ہم کس اسلام پہ چل رہے ہیں؟ فرقہ واریت کو جو ہے آگ بھڑکا کے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، تقسیم در تقسیم، اور ان کے ذیل کے اندر مزید تقسیم، اور ایسے ایسے تقسیمیں ہو گئی ہیں کہ اب سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی اختلاف کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اختلاف کرنا یہ تو جائز ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن خود آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایسی تعلیمات سکھائیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اختلاف کر لیا، اور نبی علیہ السلام ناراض تھوڑی ہوئے، آپ تو خوش ہوئے کہ بھائی چلو اتنا علم سیکھ گئے کہ اب اختلاف کرنے کی طاقت آ گئی۔ اور یہ اختلاف تو صحیح ہے، اختلاف کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اختلاف کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب صحابہ نے دیکھیں بہت سے کاموں میں اختلاف کیا، لیکن برائی کر لینا یہ غلط ہے، بغض پیدا کر لینا یہ غلط ہے، نفرت ڈال لینا یہ غلط ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، اور مفاہمت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ۔ اب صحابہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض معاملات میں اختلاف کیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات پر کچھ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کہہ سکتے تھے، آپ میرے سامنے یہ کیا بات کر رہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے دی، صحابہ کو اپنی رائے دینے دی۔ خود آپ دیکھ لیں تربیت ایسی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ اٹھائیں دیکھیں، آپ کو خود مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے الگ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ ہے۔ ایسے ہی غزوہ احد کے سلسلے میں دیکھیں، صحابہ نے اختلاف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں اندر ہی رہ کر ہمیں لڑنا چاہیے یہیں سے، اور صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن لی اور تلوار سجا لی، سارا کچھ اسلحہ پہن کے، اور آپ نکلنے لگے، تب صحابہ کو خیال ہوا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ نہیں یا رسول اللہ آپ کی مرضی، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے کریں۔ فرمائے نہیں، اب تو اللہ کے رسول نے اپنی زرہیں تلوار سب سجا لیا ہے، پہن لیا، اور اللہ کا نبی جب اسلحہ اپنے جسم پہ پہن لیتا ہے پھر وہ بغیر جہاد کرے اس کو اتارتا نہیں ہے۔ اب تو میں نکلوں گا، تو نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے سے علم پڑھا، میرے اوپر ہی اختلاف کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ایسے تھوڑی کہا۔ تو آپ نے عمل کیا، پھر ان کی رائے مان لی۔ اب اس کو کوئی خدا نخواستہ بدنما بدبودار داغ بنا کے پیش کرے ہمارے سامنے تو ہم مانیں گے۔ ان کی تو محبتیں اور مضبوط ہو گئیں، ان اختلافات کے باوجود بھی نفرت نہیں ہوئی،
نفرت اصل میں مذموم ہے اور اختلاف تو محبوب ہے. اختلاف سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اختلاف مذموم نہیں ہے. ایسے ہی ہم دیکھ لیں، اگر سیاست میں آپ چھلانگ مار لیں تو کیسے اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بس ختم کر دینا ہے. دین کے معاملات میں بھی ہم ایسے اختلاف والے بن گئے کہ بس اگر رفع یدین ہوا ہی نہیں تو ساری دنیا جو ہے نا جہنم میں چلی گئی، نعوذ باللہ. آمین بالجہر ہوا ہی نہیں تو بس ستیہ ناس ہو گیا. ارے بھائی ایسے نہیں، پھر چیخ کر کے ساتھ والے کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ سن لو میں کیسے آمین کہتا ہوں. ارے بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر اس میں ہمارے بہت سے اللہ والوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، قسم کھا کے کہا ہے کہ آخرت کے روز اللہ آپ سے یہ پوچھ کر آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ آپ بھول جائیں کہ اللہ ان باتوں پہ آپ کو جنت کے اور جہنم کے فیصلے فرمائیں گے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے. یہ صحیح بولا انہوں نے بالکل. تو حیرت کی بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ اختلافات کو ختم کرنا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا واقعہ، مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کہتے ہیں ان انسانوں میں سے تھے کہ جو اپنے آپ کو مٹا گئے، اوروں کے اتنا زیادہ خیال رکھنے میں اوروں اور امت کے متعلق سوچتے تھے. تو پوری امت کے لیے انہوں نے سوچا. 70 سال کی عمر کے بوڑھے تھے، اور آپ جانتے ہیں یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے، اس سے ملتا جلتا بھی، کہ مالٹا کی جیل میں ان کو اٹھا کے قید کیا گیا. 4 سال کی سخت قید وہاں پر انہوں نے گزاری ہے، 70 سال کے بڑھاپے کی حالت میں. اور جو مسند پہ بیٹھ کے حدیث کا درس دینے والے، ایسے بارسوخ اثر رسوخ علم دین کے اندر، جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں طلبہ حدیث کا درس، ان کو اتنا دور اٹھا کے جزیرے میں مالٹا کے اندر، اور اتنا دور جو ہے قید کر دینا، وہ بھی 70 سال کی عمر میں. تو جب یہ رہا ہو کر آئے نا، تو کسی نے ان کی اس آزمائش پر نا ذکر کیا، کہ سوال پیش کیا کہ حضرت کہ آپ تو بڑے تکلیف اٹھا کر جھیل کر آئے. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آزمائش میں مبتلا ضرور ہوا تھا، لیکن معصیت میں مبتلا نہیں ہوا. الحمدللہ، گناہ میں تو نہیں مبتلا ہوا. مصیبت آزمائش ضرور آ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں گناہ کے اندر نہیں مبتلا ہوا. پھر جب 4 سال کی قید کاٹ کر آئے تو بعض لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ بھئی یہ تو بڑا کارنامہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑی جو ہے قید آپ برداشت کر کے آ گئے، اس کا تو کریڈٹ ضرور حاصل حضرت کو پہنچنا چاہیے. بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی ایک اب اس کریڈٹ کو کیسے حاصل کیا جائے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ پکا سیاستدان تب تک نہیں بنتا جب تک وہ جیل میں نہ چلا جائے. جتنی بار چلا جائے اتنا پکا سیاستدان ہے. تو حضرت کے لیے بھی لوگوں نے یہ کارنامے کو ذرا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے حضرت. آپ تو جہاں سے آئیں لوگ زندہ واپس آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ کا کریڈٹ ہے. تو فرمانے لگے بھائی تکلیف کا کیا ہے، اس تکلیف کا کیا غم جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. غم تو مجھے اس بات کا ہے کہ جو تکلیف یہ مجھے پہنچی یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے، ایسا دماغ وہاں جڑا ہوا تھا نا اللہ کے پاس، ایسی تعلق تھا اللہ سے، تو ایسی بات کرتے تھے کہ یہ کیا تکلیف ہے جس تکلیف نے خود ہی ختم ہو جانا ہے، وہ کیا تکلیف ہوئی. تو بھلے جو بھی میرے برداشت کیا، اگر یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، مجھے اس بات کا وہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مجھے اللہ کے ہاں منوانی ہے، ادھر مجھے کچھ نہیں ہے. پھر ایک دن عشاء کے بعد علماء کا مجمع تھا، تو فرمانے لگے کہ میں نے جیل کی تنہائی میں بہت زیادہ غور و فکر کیا امت کے لیے. 4 سال تک میں اس غور و فکر میں ڈوبا رہا، تنہائیوں میں، اندھیریوں میں. امت کے متعلق میں سوچتا تھا، تو مجھے صرف 2 باتوں کا نتیجہ اخذ ہوا، نکلا. میں نے 2 باتیں سمجھی. پہلی بات میں نے سمجھی کہ امت
کیوں ہماری ناکام ہو رہی ہے؟ مسلمان کیوں مغلوب ہو رہے ہیں؟ کیوں پس رہے ہیں اس چکی کے اندر؟ کیوں وہ اتنا زیادہ مغلوب ہو گئے؟ مسلمان جو پوری دنیا پہ راج کرتا تھا اور پوری دنیا پر سلطنت تھی جس مسلمان کی، یہ کیوں آج مغلوب ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ کہتے ہیں دو باتیں نکلیں. ایک کہتے ہیں قرآن سے دوری، اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ آپس کے جنگ و جدل، اختلافات، نفرت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا خراب کر لینا. فرمایا یہ کہنے لگے میں وہاں سے عزم کر کے آیا کہ اب میری باقی ساری زندگی قرآن کے لیے وقف ہے، اور آپس میں مسلمانوں کی نفرت کو، لڑائیوں کو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. یہ دو باتوں کا میں عزم کر کے وہاں سے آیا، اب باقی زندگی ایسے گزرے گی. تو اب یہاں پر کیا فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے خلاف کہتے ہیں، اور مشرکین بھی پھر کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے فرما دیا اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، ابھی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں کھل جائیں گی. بعض دفعہ نا چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. یہ بھی بڑی خطرے کی نشانی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی دی نا کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے جیسا وہ مسجد والا میں نے آپ کو بات بتائی، آج تو مسلمان کا آپ غور کریں تو ایمان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. ہمارے وہاں یونیورسٹی کے اندر بھی بعض ہمارے تبلیغی جو جماعت کے نوجوان ساتھی ہیں ماشاءاللہ، آج بھی میں بیٹھا ہوا تھا ان کے بعد تھوڑا ٹائم ملا 5 منٹ میں بیٹھ گیا، تو ان نوجوانوں کو فکر بھی دلاتے ہیں. تو یہ حضرات کے پاس گئے خواص کی جماعت کے، تو وہاں پر بھی یہ بات پیش کی کہ بھائی ہماری یونیورسٹی میں ایتھکس جو ہے نا، یہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت زیادہ نوجوانوں کا یہ ذہن بن رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ ان حضرات نے پھر مجھ سے بھی رابطہ کیا اور کوشش کر رہے ہیں. میں نے بھی ان کو یقین دہانی دلائی ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی الحمدللہ ان کی یہاں پہ گشتیں کرائیں کافی لوگوں سے. اب دوبارہ انشاءاللہ ملوائیں گے اس حوالے سے، کیونکہ یہ محنت ہم سب کے ذمہ ہے کہ گمراہی نہ پھیلے. ہاں ہوتے مسلمان ہیں لیکن ان کو دوسرے لوگ اپنا مواد پکڑاتے تاکہ وہ ان کا ذہن خراب ہو جائے کہ بھائی اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو اس طرف لے کر آتے ہیں بددین کرنے کے لیے. یہ ہم نے پچھلے درس میں آیت پڑھی بھی تھی نا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ اہل کتاب بھی اندر کی دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیں، تمہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ جہنم میں لے کے چلے جائیں. یہ ان کی اندر کی چاہتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اتنا بڑا نظام وہ چلا بھی رہے. تو آج تو مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے اور ہم آپس کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے کہ یہ اس کی ٹانگ کھینچے، یہ اس کا ہاتھ بازو کھینچے، یہ اس کی ٹوپی کھینچے، یہ اس کی پگڑی کھینچے، یہ اس کا. ہم اس چکر میں پڑ گئے، غیر مستحب اعمال میں ہم زور دینے لگ گئے. اب بدبخت لوگ قرآن کے مقابلے میں ایک نئی چیز دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر جو خطرے کی نشانی ہے. پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ایک نیا قرآن بنا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصل قرآن ہے، اس میں سے ساری غلطیاں ہم نے نکال دی ہیں، ساری بری اور غلط باتیں نکال دی ہیں، اب آپ سارے مسلمان دنیا کے اس قرآن پہ عمل کر لیں تو آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ یہودی اور نصرانی. یہ وہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے، یہ ان کا دماغ بن گیا. تو وہ تو ہمارے ایمان پر اٹیک کر رہے ہیں. جو میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اس پہ آج کل چل رہا ہے کہ قرآن کی عربی نہیں دکھا رہے ہوتے، اس کی ٹرانسلیشن اردو زبان میں صرف یا انگریزی زبان میں کسی بھی زبان میں دکھا رہے ہوتے ہیں، اسکرین پہ چل رہی ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ پہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. یہ غلط ہے. یہ آپ جائیں مفتیان اکرام سے فتویٰ بھی لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ عبارت اگر عربی کی موجود نہیں ہے ایک کتاب میں، آپ نے صرف اردو میں ترجمہ قرآن لکھ دیا تو اس کو وہ گناہ کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں. یہ اصل قرآن کو مٹانے کا طریقہ ہے.
نعوذ باللہ۔ ایک یہ حربہ بھی ہے جو انگریزوں نے، غیر مسلموں نے بہت دفعہ کوشش کی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے ان کو اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ آپ صرف جب ترجمہ لکھ دیں گے تھوڑے عرصے بعد آپ کہیں گے یہی ہے قرآن، ترجمہ پیش کریں گے بولیں گے یہی ہے، عربی ہے ہی نہیں اس میں۔ تو یہ انداز بھی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایسے ایسے حربے لے کے آتے ہیں۔ تو یہی فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ اس میں فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز۔ اور ایک جگہ قرآن اس بات کا جواب دے بھی چکا ہے جو میں نے ابھی کی نا، کہ نیا قرآن بنا کے لائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی دوسرا قرآن نہیں اتر سکتا، آپ کوئی دوسرا قرآن لے کر آ جائیں یا کم از کم اس میں تبدیلی کر دیجئے ہمارے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں دو ٹوک واضح کہ محمد بھی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، نیا قرآن چھوڑو تم کیا بات کرتے ہو، اس کے الفاظوں میں محمد بھی اپنی طرف سے تبدیلی دور کی بات اپنی چاہت کا کوئی لفظ بھی نہیں داخل کر سکتا، یہ محمد کو بھی اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں، یہ خالص اللہ کا کلام ہے، اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیتے یا اللہ سہارا تو آپ کا کلام، کچھ میرا بھی اس میں مجھے بھی موقع دیں، آپ نے نہیں فرمایا، کوئی وجہ ہوگی نا، آپ تو اللہ کے اتنے قریب تھے، نہیں ایک لفظ بھی اپنا داخل ہوا، نہیں کرا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تصرف کی اجازت نہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو پھر؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو فرما دیا کہ جب محمد کو تبدیلی کا اختیار نہیں تو آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں چاہیے ہم اپنی تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دل سے لگائیں۔ اپنوں سے تو ہمارا تعلق نہ ٹوٹے نا، کیونکہ ابھی تو غیروں کے حملے اتنے خطرناک ہو رہے ہیں، یلغار لگی ہوئی ہے، دیکھیں نا قرآن کے پیچھے کس قدر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں تو یونیورسٹی میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے جب ہم طلبہ کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ 6666 سے کم و بیش آیات ہیں، ان کو کہہ دو کوئی ایک آیت مجھے سمجھا دو، نہیں، اس بیچارے کو خود ہی نہیں سمجھ آئی، وہ آپ کو کیا سمجھائے گا؟ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ کتنی عمر زندگی گزر گئی، نہیں سیکھ رہے، نہیں بیٹھ رہے، نہیں اپنی محبت کا اظہار کر رہے، نہ ان کے اندر محبت آ رہی ہے۔ کیوں؟ مسئلے ہیں۔ تو یہ چیزیں نا اختلافی، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے مساجد میں اللہ کے ذکر کو روکے اور ان کی ویرانی میں کوششیں کرے۔ بتائیں یہ کون لوگ تھے کہ جو اللہ کے ذکر سے روکتے تھے؟ تو ایک تفسیر کے مطابق کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی تھے، جنہوں نے شام پر ایک زمانے میں حملہ بھی کیا اور ان کے بعض جاہلوں نے بیت المقدس پر چڑھائی بھی کی۔ تو یہ تو آپ آج بھی دیکھتے ہیں کیسے مسلمانوں کو نمازوں سے روکا جا رہا ہوتا ہے، کھینچا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس پر چڑھائی کرنے والے بادشاہ کی مدد کی تھی، اس کے ساتھ امداد کری اس کی۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی کا ایک اصول یاد رکھیں کہ عربی کے اندر نا اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر یہ جملہ نہیں بھی سمجھ آ رہا ہے، یہ مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جیسے ہم یوں کہتے ہیں
کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی یا نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تو صرف اس سبب کا اعتبار نہیں ہوگا کہ صرف ان کے لیے ہی نازل ہوئی، بلکہ اعتبار ہوگا الفاظ کے عموم کا، یعنی صرف وہ یہودی ظالم نہیں ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی توہین میں حصہ لیا، اور صرف وہ عیسائی جنہوں نے بیت المقدس کی تباہی کرنے میں حصہ لیا، صرف وہی ظالم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ گروہ جو اللہ کے گھروں کو ذکر سے روکتا ہے، یہ سب، اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوششیں کرتا ہے، لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیتا ہے، ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور ان کو کہتے ہیں لکھ کر کے ہمارے مسجد میں تم نے داخل نہیں ہونا، تو یہ سبھی ظالم ہیں جو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں۔ ابھی یوں اللہ فرما رہے تھے تھوڑا سا پہلے کہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ مساجد سے بھی پھر دور بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ میں اس پگڑی والے کی مسجد میں چلا گیا، پتہ نہیں مجھے پکڑ نہ لیں، مجھے کہیں اندر ہی نہ لے جائیں یہ ان کی مسجد میں جاتے ہوئے ڈر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کہ مخالف فرقے والا مسجد میں آ گیا تو مسجد ناپاک ہو گئی۔ ایک صاحب مجھے خود کہنے لگ گئے کہ یہ کھارا پانی ہے، اس سے وضو ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے اب مسجدوں میں ایسے نفرتیں پھیلانا کیسی خطرناک بات ہے نا۔ اب مسجد کو دھو، پاک کرو، غسل دو، جبکہ کافر بھی مسجد میں اگر آ جائے نا تو مسجد ناپاک نہیں ہوتی اس سے، ایسا نہیں ہے کافر آ گیا تو ناپاک ہو گئی، یہ حنفی مسلک میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب اس آیت سے بہت سے مسائل بھی پتہ چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ادب و احترام کے اعتبار سے دنیا کی تمام مساجد برابر ہیں، فضیلت کے اعتبار سے تو فرق ہے کہ بیت المقدس کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر اگر نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، ادھر جماعت سے پڑھی 27 نمازوں کا۔ فضیلت کا تو فرق ہے لیکن ادب کا کوئی بھی فرق نہیں۔ جس قدر بے ادبی کعبۃ اللہ کے اندر کسی عمل کی ہوگی اتنی بے ادبی اس مسجد میں بھی ہوگی۔ یہ سب اللہ کے گھر ہے اور سب کا ادب برابر ہے، اور سب کی حیثیت مرتبے اللہ کے ہاں برابر ہیں، سب کو اللہ اٹھا لیں گے قیامت کے روز اور جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے، جنت کا حصہ۔ جیسے حدیث میں آئے نا، گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے۔ حالانکہ گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں تو ایک بندہ نماز بھی نہ پڑھ پائے، شاید کھڑا بھی نہ ہو سکے، لیکن اس نے نیت کر لی، ایک اینٹ لگا دی بس کہ بھائی یہ مسجد ہے، مطلب اپنی جگہ پہ لگائی، یہ نہیں بیوہ کی جگہ پہ لگا دی جا کے کسی اور کی زمین پہ اینٹ لگا کے آ گیا، جی یہ مسجد ہے، مجھے مل گیا بھائی ثواب، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہوا۔ تو یہودی اپنے کلیسے، آپ غور کریں، بیچ دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ عیسائی اپنے گرجے بیچ دیتے ہیں اور ہندو اپنے مندر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، فور سیل، اشتہار بھی دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان اپنی مسجد کبھی بھی نہیں بیچتے، ان کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں، الحمدللہ۔ اس قدر الحمدللہ ہمارے دل دماغ سب پاک ہے، ہم یہ غلط کام نہیں کرتے، فروخت نہیں کرتے، بلکہ وقف کرتے ہیں۔ وقف کیا ہے؟ کہ اب کوئی دوسرا اس جگہ پہ اپنی ملکیت ظاہر کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی ملکیت، یہ پہلے سے اللہ کی، ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات کا چپا چپا یہ اللہ کا ہے، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس سب پر اللہ کا گھر بن جائے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے گھر بھی بنا لو، قبرستان بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، اجازت ہے۔ اور مسجد کے لیے جگہ خاص کر لو، وقف کر لو، تو اس کا مالک اللہ ہے، کوئی انسان اس کا قیامت تک مالک نہیں ہو سکتا، ادھر کوئی دوسری چیز بھی نہیں بن سکتی۔
اس کا ایک واقعہ ہے، بات ختم ہو رہی ہے، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ تنگ آ کے یا پریشان ہو کر یہ کہہ دیا کہ صبح صبح ہونے سے پہلے اگر تو میری سلطنت کی حدود سے باہر نہیں نکل گئی تو تیرے کو طلاق ہے، 3 طلاق۔ غصہ آ گیا ہوگا، کوئی بات ہو گئی ہوگی، اور وہ اپنی تکبر میں بھی آ گیا کہ میری سلطنت تو جانتی نہیں ہے، تو اس طرح کے جملہ کہہ دیا کہ اگر میری سلطنت سے صبح صبح ہونے سے پہلے تو نہیں باہر نکل گئی تو تجھ کو 3 طلاق۔ پھر اب وہ کیسے نکلے؟ کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں، اس کی سلطنت کہتے ہیں میلوں تک پھیلی تھی، باہر کیسے جائے؟ اب طلاق ہو جائے گی، صبح ہونے والی ہے، رات تو چل رہی ہے، صبح ہوئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب رات کو ہی نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے، ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے فرمایا بھائی تم مسجد میں چلی جاؤ رات میں اور صبح وہیں کرو، پھر باہر نکل کے آ جاؤ تو کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھیں، کیونکہ مساجد کسی انسان کی، چاہے وہ بادشاہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اور میں تو ایک بات سوچتا تھا جب میں چلے میں ہوتا تھا نا، کہ یار میں چلے میں ہوں، سو رہا ہوں ادھر مسجد میں، اگر قیامت آ گئی تو یہ میں تو جنت میں آنکھ کھلنی ہے انشاءاللہ۔ اور اعتکاف میں بھی جب ہوتا تھا نا تو یہ سوچتا ہوں، اور ویسے بھی جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں نا، جیسے ابھی دیکھ کے خیال آ گیا، تو میں سوچتا ہوں اگر کیا پتہ باہر قیامت آ چکی ہو، ہمیں پتہ ہی تھوڑی چلے گا، پھر ہم تو ایسے ہی اپنے کام میں لگے رہیں گے، اور ہم جنت جب نکلیں گے باہر، ارے یہ کیا یہ تو نظام ہی بدل گیا، کیسا مزیدار نظام ہوگا وہ ہے۔ تو ہم مسجد میں ڈائریکٹ لینڈ کریں گے، اللہ اٹھا لیں گے مسجد، ہمارا تو یقین ہے نا بھائی، ہاں مساجد کو۔ تو مسجد کی تعمیر کی بڑی فضیلت ہے، صرف اینٹوں کی تعمیر سے مسجد تعمیر نہیں ہوتی، سیمنٹ سے مسجد تعمیر نہیں ہوتی، بجری سے مسجد صرف تعمیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا ایک زبردست طریقہ سجدوں سے مسجد کو تعمیر کرنا اور روشن کرنا اور آباد کرنا، درس قرآن سے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی چل رہا ہے، اللہ اللہ کے نعروں سے، ذکر الہی سے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور دل کے اندر خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کا دل خاموش۔ کہتے ہیں یہ ذکر 70 گنا دوسرے ذکروں سے افضل ہے، جو دل میں ذکر کر رہا ہے، ایسے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اس سے بھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بنا دینا نا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل اس کو آباد کرنا ہے۔ اسی لیے تو وہ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو نمازی بن جانا، مسجد کو آزاد کر دینا، اور حرام پیسے سے کوئی مسجد نہیں بنتی، ایسے ہی قبضے کی جگہ پر کوئی مسجد نہیں بنتی، یہ خود عمل غلط ہے، اور اس میں اگر ثواب کی نیت کرے گا تو یہ اور خطرناک بات ہے، اللہ سے گویا دشمنی لینا۔ تو مسجد میں ذکر کرنے سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بھی ظاہری طور پر ہے کہ صراحتاً ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نکال دیا، نکلو یہاں سے باہر، ادھر کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ بھائی ذکر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نعتیں ہوں گی صرف یا کچھ اور کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ ادھر تو نماز ہے سب سے اول، پھر ذکر ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مساجد کے ساتھ ساتھ گانے باجے اور ڈھول ڈھڑکے اور الٹی سیدھی، جیسے آج کل بھی مساجد کے نام پر دکانیں بنا دیتے ہیں مسجد کے ساتھ ہی، کہتے ہیں اس کا چندہ جی مسجد میں آ رہا ہے، اور دکان کس کو کرائے پہ دیے؟ ڈھول والے کو۔ کس کو کرائے پہ دیے؟ انٹرنیٹ کیبل والے کو۔ کس کو کرائے پہ دیے؟ کیسٹ سی ڈی والے کو، فلموں والوں کو، گانے بجانے میوزک ڈرم سکھانے والوں کو۔ ارے بھائی اب وہ اتنا شور مچ رہا ہے کہ مسجد میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ذکر سے روکنے کی ایک صورت ہو گئی۔ تو فرمایا
کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کس بات کا کہ یہ مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اگر ایک کافر بھی ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو تو جائز ہے، اس کے لیے بھی حرام نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا